الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم الحمدللہ سبق نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں، اور بہت سے طلبہ ہیں جو بڑے ذوق اور شوق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس گروپ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 513 جو ہے ممبر موجود ہیں، لیکن جتنی میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس کورس میں حصہ لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اس حساب سے بہت کم بچے ہیں جو رسپانس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل گروپ کے اندر ایک لسٹ شیئر کی جائے گی جو بچے مسلسل کام بھیج رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دانش اسکول تانلیہ والا سے تعلق رکھتے ہیں بچے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے جن بچوں نے یہ مکمل کورس کیا۔ تو آج ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو کل میں نے سبق نمبر 7 مرکباتی حرف جیم کا پہلا حصہ آپ کو بتایا تھا، اس کے تھوڑے سے رولز میں دہرا دیتا ہوں، پھر نیکسٹ سبق پڑھتے ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ جب جیم اور الف کا جوڑ بنانا ہو تو یہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نوک جیم کی، وہ مارکر کی نوک کے ساتھ بنانی ہے یہاں تک نوک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب نیچے پہنچنا ہے تو آپ نے گلائی میں موٹا مارکر اوپر پھر سنگل ہونا ہے۔ اس کے بعد جیم اور با کے جوڑ میں یہ جیم کا بھی یہ سنگل یہاں تک سنگل آئے گا، اور پھر بے کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اس کا جو نچلا حصہ ہے، اس کا جو پیٹ ہے، وہ گلائی میں موٹا مارکر استعمال کریں گے، اور اس کے دونوں کونے اوپر سے برابر ہوتے ہیں اور نیچے سے یہ کشتی کی طرح گول ہوتا ہے۔ جیم کا میں بتا چکا ہوں، جیم میں آپ یہاں فرضی لائن لگا کے دیکھیں گے کہ آپ کا جیم ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، یہاں سے آگے نہیں جانا چاہیے اور اس کو یہاں روکنا ہے، اس کا جھکاؤ اس طرف ہونا چاہیے، یہاں فل مارکر ہو، اور باقی ادھر بھی باریک اور ادھر شروع میں بھی باریک۔ جیم اور دال میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں گیپ ضروری ہے، کہ یہاں موٹا مارکر اور یہاں باریک، اور یہاں پھر تھوڑا سا آپ نے دال میں تھوڑا سا موٹا مارکر استعمال کرنا ہے۔ جیم اور رے میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والی چیز آپ نے المدہ کی طرح گلائی میں اس کو تھوڑا سا موٹا مارکر استعمال کرنا ہے۔ جیم اور سین لکھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک لمبے رخ لکھ سکتے ہیں اس طرح، اور دوسرا طریقہ یہ آپ کے سامنے کل میں نے لکھا تھا، پھر دوبارہ لکھ دیتا ہوں کہ جیم اور سین میں آپ نے یہاں رکنا ہے، پھر ایک دندانہ بنانا ہے، پھر دوسرا، اور پھر ان دونوں کو ملا کے ادھر تیسرا بنا کے آپ نے جیم اور سین کا جو دائرہ ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ دائرے کا رول میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہاں تک روکنا ہے، اس میں اور اس میں یہ اتنا گیپ ہونا چاہیے۔ جیم اور سواد میں یہ باریک لکھنا ہے اور یہ بھی باریک، اور ادھر گلائی میں موٹا مارکر، اور یہاں بھی گلائی میں موٹا مارکر استعمال کرنا ہے۔ جیم اور تا جو ہے وہ انتہائی آسان ہے، جیم یہاں باریک ادھر موٹا اور یہاں بھی باریک آئے گا۔ اب آتے ہیں آپ آج کے سبق کی طرف۔ تو آج کے سبق میں انتہائی اہم لفظ جو بچوں کو لکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، 2 سٹیپ میں سیکھیں گے۔ جیم اور عین جو ہے اس کا جوڑ کیسے ہوگا، ذرا غور سے آپ نے دیکھنا ہے۔ مارکر کی نوک کے ساتھ آپ جیم کے اوپر والا حصہ بنائیں گے، یہاں تک آ کے آپ نے رک جانا ہے، پھر ادھر سے آپ نے نوک کے ساتھ ہی تھوڑا سا اوپر جانا ہے، اس طرح بنا کے پھر آپ نے اس کو پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے مارکر کی نوک کے ساتھ ہی۔ پھر آپ نے یہاں آ کے ادھر ایک فرضی لائن لگا لینی ہے تاکہ آپ اس سے آگے نہ لے جائیں اور یہاں اس کا دائرہ خراب نہ ہو۔ فرضی لائن کے ساتھ ہی آپ نے گلائی میں اس کو گھماتے ہوئے اس کا دائرہ جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، بعد میں اس کو فل کر دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جیم اور فا جو ہے یہ تھوڑا سا آسان لفظ ہے، اس میں آپ نے یہ گلائی کا دھیان رکھنا ہے، اور نیچے جس طرح با جو ہے وہ موٹائی میں گول ہوتا ہے، اس طرح آپ نے فا کا نیچے والا حصہ بھی گول کرنا ہے۔ جیم اور کاف میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں سے ایسے نہیں جانا، بلکہ جیم اور کاف میں آپ نے اس کو کاف کو تھوڑا سا پیچھے لے کے آنا ہے، یہاں لا کے یہاں سے اس کی گلائی آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد جیم اور جو دوسرا کاف ہے وہ بھی انتہائی آسان ہے، یہ اوپر جیم الف جا جس طرح ہوتا ہے اور آگے آپ نے بے لگا دینا ہے، تو یہ ہمارا جیم اور کاف بن جائے گا۔ جیم اور لام جو ہیں وہ بھی آسان لفظ ہیں، یہ دیکھیے ادھر یہاں تک، اور ادھر گلائی میں آپ نے موٹا مارکر استعمال کرنا ہے۔ جیم اور میم میں میم کی جو گلائی ہے یہ والی چیز، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ اس طرح گلائی کرتے ہوئے نیچے آئیں گے، یہاں سنگل مارکر استعمال ہوگی، یہاں پہ موٹا اور آگے جا کے سنگل۔ اس کے بعد جیم و جو میں آپ اس طرح لکھیں گے، یہ دھیان رکھنا ہے، جیم ہے
کا جوڑ، اور جو جیم کی تختی کا جو آخری لفظ ہے وہ جیم یا جی، اس طرح آپ لکھیں گے۔ آج کا ہمارا جو شعر ہے وہ محمد کی غلامی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ شعر آپ نے وائس ریکارڈنگ میں مجھے بھیجنا ہے۔ انگلش میں ہم ڈیز آف ویک لکھ رہے ہیں، تو ڈیز آف ویک لکھنے سے پہلے ایک بار پھر جو ہے الفابیٹس میں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگر وہ آ گئے تو آپ کی رائٹنگ جو انگلش کی ٹھیک ہو جائے گی۔ مارکر ہمیشہ الٹی استعمال کرتے ہیں۔ اے آپ کس طرح لکھتے ہیں، یہ دیکھیے نیچے سے اوپر، اور پھر اوپر سے نیچے موٹی مارکر اس طرح۔ بی میں اوپر سے شروع کریں گے، اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ مارکر ہمیشہ الٹی، اور یہ جو نوک ہے یہ تھوڑی سی باریک ہونی چاہیے۔ سی دیکھیے اس طرح لکھنا ہے، اور ڈی میں اوپر سے شروع کرنا ہے اس طرح، ای ایف۔ اب آپ نے یہ اے ٹو زی جو ہے مکمل الفابیٹس آپ نے مجھے خوش خط لکھ کے بھیجنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ سارا کام آپ نے پین کے ساتھ بھی لکھنا ہے اور مارکر کے ساتھ بھی لکھنا ہے، اور ایک ایک پیراگراف خود سے بھی لکھنا ہے اردو انگلش میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔